اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشاکرین الساجدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ ہماری گفتگو حضرت ایوب بن ابی طالب علیہ السلام کے نورانی جوار سے قرآن مجید کی تفسیر اور مختصر ترجمے کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، خداوند عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہماری گفتگو آج سورہ تکویر کی آیت نمبر 10 کے بارے میں ہے۔ سابقہ آیات میں اللہ پاک نے مناظر قیامت کو بیان فرمایا اور ایک اور منظر کو خالق کائنات نے سورہ تکویر کی آیت نمبر 10 میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ وَإِذَا اور جب، الصحف یہ صحیفے کی جمع ہے، اس کا معنی ہے اعمال کے دفتر، نامہ اعمال، اعمال نامے۔ نامہ اعمال کی وہ کتاب کہ جس میں سارے اعمال تحریر ہوں گے۔ نشرت کھول دیے جائیں گے، اشاعت کیے جائیں گے، ظاہر کیے جائیں گے، منتشر کیے جائیں گے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ اب وہ منزل آ جائے گی کہ جب صحیفہ اعمال ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور وہ انسان دیکھ لے گا کہ اس کی کارگزاری دنیا میں کیا کیا رہی ہے۔ صاحب تفسیر نمونہ تحریر فرماتے ہیں کہ گویا انسان کا یہ اعمال نامہ اس قدر واضح ہوگا کہ ہر شخص اپنے آپ ہی سمجھ جائے گا کہ یہ انسان دوزخی ہے یا جنتی ہے۔ انسان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان کتنے پانی میں ہے۔ یعنی انسان کا اعمال نامہ جو ہے وہ خود یہ فیصلہ کر رہا ہوگا انسان نے جنتی باغات میں جانا ہے یا جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ پھر آیت نمبر 11 میں ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ وَإِذَا اور جب، السماء آسمان، چرخ، کوشطت، قشطہ کا مادہ جو ہے راغب اصفہانی کے بقول جانور کی کھال اتارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب جانور کی کھال اتاری جاتی ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کی کھال کو اتارا گیا ہے۔ ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ یہ کوشطہ کا یا قشطہ کا یہ جو لفظ ہے کسی چیز کے رخ سے پردہ ہٹانے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ تو اب ارشاد اقدس الہی ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ چاک کر دیا جائے گا تو شامیانہ فلک کھل جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پردے جو اس دنیا میں عالم مادہ اور عالم بالا پر پڑے ہوں گے، جو آج بھی پڑے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب ہٹا دیے جائیں گے تو لوگ فرشتوں، دوزخ و بہشت کو دیکھیں گے اور انسان عالم ہستی کا نظارہ کرے گا۔ حجب کشائی کے بعد سارے انسانوں کی عاقبت بخیر اور انجام بد سب پر عیاں ہو جائیں گے۔
آیت نمبر 12 میں ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے، قیامت کی ایک اور منظر کشی کرتے ہوئے خالق جنت و جہنم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، وَإِذَا اور جب، الجحیم دوزخ، سُعِّرَتْ بھڑکائی جائے گی، بھڑکنے سے دہک اٹھے گی۔ ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کو خوب دہکایا اور بھڑکایا جائے گا، یعنی جہنم شعلہ ور ہو جائے گی۔ تذکرہ دوزخ کے بعد خالق نے تذکرہ جنت کرتے ہوئے آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، وَإِذَا الْجَنَّةُ اور جب جنت، اُزْلِفَتْ نزدیک اور قریب کر دی جائے گی، یا جنت آراستہ کر کے سنوار دی جائے گی۔ کتنا خوبصورت فرمان الہی ہے، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب سجی دھجی جنت قریب کر دی جائے گی۔ سرزمین قیامت پر انسان کو جہنم کے شعلے بھی سامنے دکھائی دیں گے اور باغ بہشت بھی سامنے دکھائی دیں گے۔ یہ جنت و جہنم کن کے لیے ہوں گی؟ سورہ شعراء کی آیت نمبر 90 اور 91 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، بہشت کو پرہیزگاروں کے قریب کیا جائے گا اور دوزخ گمراہوں کے لیے بے نقاب کی جائے گی۔ صاحب تفسیر امثل تحریر فرماتے ہیں کہ اس قرب جنت سے مراد قرب زمانی بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور قرب مکانی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ خالق نے یہ نہیں فرمایا کہ نیک اور متقی حضرات جنت اور بہشت کے قریب ہوں گے، بلکہ یہ فرمایا خود بہشت کو ان کے قریب کر دیا جائے گا۔ یعنی نگاہ الہی میں جنتی حضرات کا احترام تو دیکھیے، ان کی عظمت تو دیکھیے، ان کی بلندی تو دیکھیے کہ ان کو زحمت نہیں دی جائے گی کہ وہ جنت کی طرف جائیں، بلکہ جنت کو لا کر خود ان کے قدموں میں ملا دیا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں قدردانی کرنا۔ کیا خوبصورت قدردانی ہو رہی ہے۔ گویا کہ میدان حشر میں ایک ضرب المثل کو بصورت ضد بیان کیا جائے گا اور وہ ضرب المثل بصورت ضد سمجھ جائے گی۔ ضرب المثل کیا ہے کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں چل کے پیاسے کے پاس نہیں آتا، مگر وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ محتاج جنت جنت کے پاس نہیں جائیں گے، مگر جنت چل کے ان متقیوں کے پاس آئے گی، ان پرہیزگاروں کے پاس آئے گی، ان کے قدموں میں جنت آ جائے گی۔ مگر روز قیامت جام کوثر کے پیاسے جنت کے خواہشمند متقی جنت کے پاس نہیں جائیں گے، مگر جنت ان کے قدموں میں آ کر سما جائے گی، جنت ان کے قدموں سے لپٹ جائے گی۔ جب کتاب اعمال کھل کر سامنے آئے گی تو آیت نمبر 14 میں ارشاد منان ہوتا ہے، علمت نفس ما احضرت، علمت جان لے گا، نفس ہر متنفس، ہر ذی روح، احضرت جو بھی اس نے پیش کیا، یعنی قیامت کے دن ہر ذی روح کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کون کون سے اعمال پیش کیے ہیں جو اس کے نامہ اعمال میں اسے دکھائی دے رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال اپنی اصلی شکل و صورت میں مجسم ہو جائیں گے، ان کی صورتیں ہی بتائیں گی کہ یہ اچھے ہیں یا برے اعمال۔ اس آیت مجیدہ کو پڑھتے ہی قیامت کا نقشہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے
کہ قیامت کیسی ہوگی کہ جب انسان کے نامہ اعمال والی کتاب انسان کے سامنے حاضر کر دی جائے گی اور انسان خود اپنی کتاب اعمال کو پڑھے گا اور فیصلہ کر لے گا کہ میں نے جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے۔ پھر نقشہ قیامت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد حضرت احدیت ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت پروردگار کا ارشاد ہے، کرم ہے پروردگار کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر ارشاد فرمایا فلا اقسم بالخنس۔ اس آیت مجیدہ میں خدا نے قسم کھائی ہے۔ فلا اقسم میں جو کلمہ لا ہے، یہ کلمہ لا جو ہے یہ لا زائدہ ہے۔ فلا اقسم، اس کا اگر لا کو زائدہ مانا جائے تو پھر کلمہ اقسم بنتا ہے، اس کا معنی ہے مجھے قسم ہے، میں قسم کھاتا ہوں۔ اور خنس جمع ہے خانس کی، اس کا معنی یہ ہے کہ جو دین کو پوشیدہ رہنے والے ستارے ہوتے ہیں نا، ان کو خنس کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دن کو ستارے نظر نہیں آتے، دن کو وہ پوشیدہ ہوتے ہیں، ان پوشیدہ ستاروں کو خنس کہا جاتا ہے۔ دن کو آنکھوں سے ستارے پوشیدہ ہوتے ہیں، ایک یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی ہے باز گشت کرنا، پلٹنا۔ اب انہی دونوں معنوں کو بیان کیا گیا ہے۔ شیطان کو اسی لیے خناس کہتے ہیں کہ وہ خود کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھتا ہے، چھپائے رکھتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد الشیطان یوسوس الی العبد فاذا ذکر اللہ خنسا۔ شیطان ہمیشہ بندگان الہی کو وسوسے میں ڈالتا ہے، اور جب بندہ ذکر الہی کرتا ہے اور خدا کو یاد کرتا ہے تو شیطان پلٹ جاتا ہے اور اس عبد الہی سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر فلا اقسم میں کلمہ لا جو ہے اسے نافیہ مانا جائے، اگر یہ نافیہ ہو تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ جو مشرک لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ قرآن مجید کسی دیوانے کی داستان ہے، اور نعوذ باللہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ تو یہ ان کا جو نظریہ ہے یا یہ ان کو تصور ہے، تو یہ لا نافیہ آ کر اس نظریے کی نفی کر دے گی کہ اقسم میں قسم کھاتا ہوں بالخنس پوشیدہ اور پلٹنے والے ستاروں کی۔ اگر کلمہ لا کو زائدہ نہیں بلکہ نافیہ تسلیم کیا جائے تو اس کے ذریعے مشرقین کے مزعومہ نظریے کی نفی کی جا رہی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ وحی ترجمان کے پیغمبر کے سینہ اقدس پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے، نعوذ باللہ یہ نبی مجنون ہیں اور یہ قرآن شیطان کی کارگزاری کا نتیجہ ہے۔ ان کے اس باطل نظریے کی نفی کرتے ہوئے خالق اکبر نے قسم کھا کر فرمایا مجھے ستاروں کے چھپنے اور پلٹنے کی قسم ہے، ان کے سب تصورات باطل اور غلط ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آیات مجیدہ میں زیادہ سے زیادہ اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ ان آیات سے کون سے ہستیاں مراد ہیں یا ان آیات کی تفسیر باطنی کیا ہے۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔